آیت نمبر 99 دیکھے، فرمایا حتی یہاں تک، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی ہے، چھوٹ دی ہے، یہاں تک اذا جاء احدہم الموت، کہ ان میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے، ان کافروں اور مشرکوں کی جب موت آتی ہے تو اس وقت اللہ فرماتا ہے، قال، یہ کہتا ہے، رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ مجھ سے سوال کیا یہ مردہ کہتا ہے؟ میں نے کہا جی مردہ کہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حتی یہاں تک، اذا جاء احدہم الموت، کہ ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، قال، پھر یہ کہتا ہے، پھر آپ اس کا قرینہ اور اس کا سیاق بھی آپ دیکھیں کہ کس سیاق کے اندر یہ بات چل رہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ربی، اے میرے رب، ارجعونی، مجھے واپس لوٹا دے۔ اب دے رجوع کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بات میری زبان سے نکل گئی، اب میں رجوع کرتا ہوں، یعنی واپس وہ بات لیتا ہوں۔ رجوع کرنے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ چلے گئے، واپس آ رہے ہیں آپ، تو اب دیکھیں یہ چلا گیا ہے کہیں، اب واپس آنا چاہتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں آیت 100 کے اندر بھی، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس لیے کہ میں نیک عمل کر لوں، فیما، اس جگہ میں، ترکت، جو میں نے چھوڑ دی، یعنی دنیا، اس دنیا میں میں نیک عمل کر لوں، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے رب مجھے چھوڑ دے، میں چلا جاؤں واپس۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ کلمہ ہے جو کہہ رہا ہے، اس کا کہنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے پیچھے آڑ آ گئی ہے۔ کب تک آڑ ہے؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھائے جانے تک، دوبارہ زندہ کیے جانے تک۔ یہ ایک مومن مسلم کا عقیدہ ہے کہ اس وقت جنت ہے، اس وقت جہنم ہے، جنت اور جہنم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ پورا قرآن کہتا ہے کہ جنت اور جہنم اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں، وہ آسمانوں کے اندر ہے، آخرت موجود ہے اس وقت، اور دنیا بھی موجود ہے، اور دنیا اور آخرت کے درمیان جو آڑ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ جس طرح سورت رحمان کے اندر، سورت فرقان کے اندر اللہ نے برزخ کی تفصیل فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے کہ دو دریاؤں کے درمیان جو آڑ ہے اس کو اللہ نے برزخ کہا ہے۔ تو برزخ کے معنی یہ ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان آڑ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، وہ تو قیامت کو شروع ہوگی، تو اس کا مطلب ہے آپ پھر برزخ کو بھی آپ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ برزخ تو دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ صرف دنیا کے قائل ہے کہ دنیا ہے بس، ابھی تو کچھ نہیں ہے آخرت، آخرت تو پھر شروع ہوگی قیامت سے۔ اتنا کمزور، اتنا بے دلیل، اتنا کم علمی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ یقین جانیں اس پہ ماتم کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک آڑ آ گئی ہے، اب آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں، یعنی جہاں سے آپ آئے ہیں، جس دنیا سے آپ آئے ہیں اس دنیا میں دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کب لوٹو گے؟ جب دوبارہ لوگ زندہ ہوگے، اس وقت تم لوٹو گے۔ تو اب دیکھو جب قیامت آئے گی نا تو اس وقت دنیا ختم ہو جائے گی، اب صرف آخرت ہوگی، اب صرف آخرت ہوگی، اب برزخ ختم ہو جائے گا۔ جب تک دنیا ہے آخرت ہے، بیچ میں برزخ ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی ساتھ میں برزخ بھی ختم ہو جائے گا، پھر صرف آخرت ہوگی۔ غور و فکر کرو اللہ کے بندو، یہ نہیں کہ ہوائیں تو نکل گئی، نہیں، ہوا نکل نہیں گئی، یہ نفس سے جو نکالا جاتا ہے ملائکہ اس کو لے جاتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کے طرف تجھے جانا ہے۔ آج اس کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ دیکھیں
قرآن مجید نے اس عقیدے کی بڑی وضاحت کی ہے. اب میں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن آیات کے اندر یہ معاملہ موت سے شروع ہو جاتا ہے. موت آتی ہے، اس کا مہلت کا وقت ختم ہو گیا. مرنے والے کے لیے قیامت تک مہلت نہیں ہے، مرنے والے کے لیے مرنے تک مہلت ہے. ہوش کے ناخون لو، قیامت تک جو ہے وہ دنیا کی مہلت ہے. دنیا اللہ قیامت تک اس کو چلائے گا. اور اس کی اتنی واضح آیت میں آپ کو دکھا دوں. سورت مریم کے اندر آپ دیکھیں، 19 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 75 ہے. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. اب یہاں ہاتھ کو آپ پھیلائیں. اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو گمراہی کے اندر مبتلا ہے فلیمدد، ڈیل دیجئے، مہلت دیجئے. آپ لہو، اس شخص کو، فلیمدد لہ الرحمن، اس کو مہلت دیتا ہے رحمان بادشاہ، مدہ، مہلت. کب تک یہ مہلت دیتا ہے؟ قیامت تک مہلت نہیں دے رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے قرآن مجید، حتیٰ یہاں تک اللہ یہ ڈیل اور مہلت دیتا ہے اذا رأوا ما یوعدون، کہ دیکھ لیں گے وہ جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وعدہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ ذرا قرآن دیکھے. صرف قیامت کا وعدہ نہیں ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب دیکھ لے گا یا قیامت دیکھ لے گا. دو چیزوں میں سے ایک دیکھ لے گا. تو جس کو موت پہلے آئے گی وہ عذاب دیکھ لے گا، اور جس کو قیامت کے قریب آئے گی تو وہ قیامت دیکھ لے گا. یہ ہے اصل معاملہ ما یوعدون کا. تو جس شخص پہ موت قیامت سے پہلے آ گئی اس کا وعدہ اسی وقت کا ہے جب موت آتی ہے، اور جس شخص پہ قیامت کے قریب موت آئے گی، قیامت واقع ہوگی، تو اس کے ساتھ وہ وعدہ ہے. اب وہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو موت کے وقت سے عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سورت انفال دیکھے، 8 نمبر سورت ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 50 دیکھے. اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 50 کے اندر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. بالکل اسی طریقے کی آیت سورہ محمد کے اندر ہے، وہ منافقین کے باب میں ہے، آیت نمبر 27 وہاں بھی دیکھ لیا. اب اللہ فرماتا ہے کاش آپ وہ وقت دیکھے. اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ کاش آپ وہ وقت دیکھے. اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، جب ملائکہ ان کافروں کی جانوں کو قبض کرتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں پہ اور ان کے پیٹوں پہ مارتے ہیں. اب قیامت تو آئی نہیں ہے، آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کو عذاب ہوگا، جبکہ موت کا وقت ہے، ملائکہ آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ہے ان کے چہروں پہ اور ان کے پیٹوں پہ مارا جا رہا ہے. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ چکو اب تم جلنے کا عذاب. انشاءاللہ اتنی آیتیں ہیں، چونکہ وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ بھی قربانی دیں، میں بھی قربانی دیتا ہوں. تھوڑی سی یہ آیتیں آپ کے سامنے آ جائے. اسی طرح آپ دیکھیں سورت انعام کے اندر، سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 93 آپ دیکھیں. اللہ بیان فرماتا ہے
اس آیت کو میں درمیان سے پڑھتا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. کاش آپ ظالموں کو دیکھے جب یہ موت کی سختیوں میں ہو. موت آ گئی ہے، جان کنی کا وقت ہے، موت کی سختیوں میں، غمرات الموت میں ہے یہ. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ نے اپنے ہاتھ ان کے طرف لمبے کیے ہوئے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے جانوں کو. یہ زجرن کہا جا رہا ہے، ورنہ نکالتے تو ملائکہ خود ہے. اب ہمارے اس بھائی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اخرجوا انفسکم، تو اس نے اس کا جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. آپ سنیں. بولا اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا اخرجوا انفسکم، تو نفس آدمی خود تو نہیں نکالتا ہے نا، نفس تو ملائکہ نکالتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عذاب سے نکالو. دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ عذاب کو نہیں مانتے وہ معنی کر رہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عذاب سے نکالو. یعنی آپ نے تو خود تسلیم کر لیا کہ وہ عذاب میں ہے، اب ملائکہ ان سے کہہ رہے کہ اپنے آپ کو عذاب سے نکالو. حالانکہ اول تو یہ معنی ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ اخرجوا انفسکم من عذابی من العذابی، کہ اپنے آپ کو عذاب سے نکالو. یہ تو قرآن کے اندر قرآن کے الفاظ کی تعویلیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان سے زجرن یہ کہا جاتا ہے کہ اخرجوا انفسکم، عذاب کا ذکر آگے ہو رہا ہے. الیوم، آج. جب الف لام یوم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آج. اب دیکھیں قرآن کتنی وضاحت کرتا ہے. الیوم، آج. تجزون عذاب الہونی، تمہیں عذاب دیا جاتا ہے رسوائی کا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اس لیے کہ آیتیں تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھی اور پھر بھی تم تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے تھے جو نامناسب باتیں تھی، حق نہیں تھی. تو یہ منکرین عذاب جو ہے یہ بھی اس معاملے میں سوچے کہ کتنی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، پھر بھی یہ سر ہلاتے کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی. ہاں، اور کتنی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے اپنا خود ساختہ عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی قیامت تک جو ہے کوئی عذاب اور کوئی راحت نہیں ہے. پھر ہم سے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایسی آیت بتائی جائے قرآن سے کہ جس آیت کا معنی یہ ہو کہ موت سے لے کر قیامت تک اللہ رب العزت اس مرنے والے کو عذاب دیتا ہے، جس کا معنی یہ ہو. ایسی آیت ہمیں دکھائے. ہم کہتے ہیں ہم تو آپ کو آپ کے ترجمے کے مطابق تو آیت نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ 1450 سال پہلے یہ نازل ہو چکی ہے. اب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ مطالبے تو ہمارے بس میں نہیں ہے. ہاں، ہم یہ آپ کو ضرور دکھا سکتے ہیں قرآن سے کہ موت کے بعد قیامت تک عذاب ہوتا ہے، اور یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے. اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی آیت جس کا معنی کیسا بھی ہو، ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ معنی ایسا ہونا چاہیے، کیسا بھی اس کا معنی ہو، اس کا مفہوم صرف یہ ہو کہ موت کے بعد قیامت تک اللہ نے ڈیل دیے، چھوٹ دیے، کوئی عذاب نہیں ہے اس مردے کے ساتھ. ایسی آیت دکھا دو، کوئی دکھا دو نا، ہم مان جائیں گے. آپ نے عقیدہ بنایا ہے، اس مفہوم کا آیت کوئی دکھا دو کہ مرنے کے بعد قیامت تک کوئی عذاب نہیں ہے. آپ تو قیامت کی آیتیں دکھا لے کو، دیکھیں قیامت میں عذاب، قیامت میں عذاب، قیامت میں عذاب، اس صورت میں، اس صورت میں. سورۃ المعارج کے اندر ہے، سورہ نبا کے اندر ہے، سورہ قیامہ کے اندر ہے، سورت زخرف کے اندر ہے، سورت ابراہیم کے اندر ہے، سورت معارج کے اندر. یہ ساری صورتیں اللہ کے بندے، یہ تو قیامت کے عذاب کی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، اس کو کون نہیں مانتا ہے؟ تو بہرحال
اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ آج تمہارے لیے، آج سے تمہارے لیے، جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ کے اندر، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو مراد کیا ہے؟ یعنی آج سے دین مکمل ہو گیا ہے. تو آج سے یہ عذاب ان کا شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے میں قرآن مجید سے پہلے تو وہ آیت دکھا دوں جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ جو قیامت سے پہلے عذاب آتا ہے یہ اصل میں اس قیامت کے عذاب کا کچھ نمونہ ہوتا ہے، کچھ اس کا حصہ ہوتا ہے. سورۃ نمل آیت نمبر 71 دیکھیں، 27 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 71 ہے. یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم ہمیں ڈراتے ہو، وعدہ کر رہے ہو عذاب کا، یہ عذاب کب ہوگا؟ اب جواب دیا جا رہا ہے، قل آپ کہے اے نبی عسیٰ قریب ہے ان یکونا کہ ہو یہ ردف لکم تمہارے پیچھے لگا ہوا، بعض الذی تستعجلون بعض اس عذاب کا بعض حصہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، اس کا بعض حصہ تمہارے پیچھے لگ گیا. اب یہ ردف لکم جو ہے، ردفن عربی کے اندر کہتے ہیں جب دو آدمی سواری پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آگے اور اس کے پیچھے، تو وہ رادف ہوتا ہے، جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو رادف کہتے ہیں. تو ردفن کے معنی ہوتے ہیں ایک کے پیچھے دوسرا، یعنی یہ تم ہو اور تمہارے پیچھے یہ عذاب لگا ہوا ہے، اور یہ وہ عذاب ہے جس کا اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے اور اس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، اس کا بعض حصہ تمہارے پیچھے لگ چکا ہے. اب دیکھیں ایک آیت اور دکھاتا ہوں، یہ آیتیں کافی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. ان آیات میں سے سورۃ الرعد آپ دیکھیں، 13 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 31 ہے. میں کہتا ہوں اس آیت سے جو ابھی میں دکھا رہا ہوں نا، آیت ویسے تو میں نے دکھائی ہے، ایک ایک آیت پہ آپ غور کریں مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس آیت سے بھی اگر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اس کا مطلب ہے ہدایت اس کے نصیب میں ہی پھر نہیں ہے، ہم پھر کچھ نہیں کر سکتے. قرآن مجید اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بعد کون ہدایت کرے گا. جب اللہ کی کتاب سے اس کی ہدایت نہ ہو، اس کو نصیب نہ ملے، اس کے نصیب میں نہ ہو، تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں. آیت تو شروع ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، مشہور آیت ہے، ہمارے ساتھی پڑھتے رہتے ہیں. اس کے درمیان میں آپ آ جائیں، وقفے مطلق کے بعد 2 وقفے، اس کے بعد 3 وقفے، اس کے بعد درمیان کی آیت، درمیان میں آیت ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. یہ بھی دیکھیں وہ وعدہ آ گیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ فرماتا ہے ولا یزال الذین کفروا. اب یہ یزالو کا معنی ان سے پوچھے نا، یزالو کا کیا معنی ہوتا ہے، اور اس کے آگے اگر لام نافیہ لگا دیا جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے. ولا یزال الذین، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جو کافر لوگ ہیں تصیبہم پہنچتا رہے گا ان کو، بما صنعوا ان کے اعمال کی وجہ سے، قارعۃ عذاب، عذاب کی کڑک ان کو لگتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے قریب، گھر کے قریب قرب و جوار میں وہ عذاب اترتا رہے گا. تحلو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قیامت کا عذاب تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں یہ اتارے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو عذاب آ رہا ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے. تو اس لیے فرمایا
او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب یہ عذاب اترتا رہے گا. کب تک اترتا رہے گا؟ حتیٰ، یہاں تک یہ عذاب اترتا رہے گا، یہاں تک یہ عذاب اللہ ان کو دیتا رہے گا. یاتی وعد اللہ، اب تم مان لو کہ آ جائے گا اللہ کے وہ وعدہ جو اللہ نے ان سے کیا ہے عذاب کا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے.